اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفیٰ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین محترم، سامعین گرامی قدر، حیات جناب ابو الفضل عباس بحمد اللہ 33 پارٹس تک ہم پہنچے ہیں۔ حیات جناب ابو الفضل عباس، آج ہم منزل مراحل سے گزرنے کے بعد سعادت اور عبادت اور عصمت اور شجاعت اور بہادری کا تذکرہ کرتے ہوئے آج حضرت عباس اور عہد علمداری، علم اٹھانا، علمدار ہونا ابو الفضل عباس کا۔ تو سب سے پہلے علم کی تاریخ۔ علم رایا، رایت، لوا، جھنڈا، نشان وغیرہ، یہ مختلف زبانوں کی تقریباً ہم معنی لفظیں ہیں جو قریب قریب ایک ہی مطلب میں استعمال ہوتا ہے، قریب قریب۔ اور یہ اور بات ہے کہ موقع کے لحاظ سے اس کے مفاہیم اور اصلیہ میں فی الجملہ اختلاف کی شان پیدا ہو جاتا ہے۔ موقع اور محل کے اعتبار سے تھوڑا تھوڑا معنی تبدیل ہوتے ہیں اور اس میں اختلاف ہوتا ہے۔ ان کے استعمال کا سلسلہ زمانے قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ بنی آدم میں سب سے پہلے اس کا استعمال اس موقع پر ہوا جبکہ جناب شیش اور قابیل میں قتل حابیل کی وجہ سے مدبر ہو گئی، اختلاف ہو گیا جناب شیش اور قابیل میں۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، اس کی وجہ سے اختلاف ہوا۔ مورخین جنگ کی ابتدا کو واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں اِنَّ اول حرب، پہلی جنگ، کانت بین بنی آدم ما کان بین شیث وقابیل وذلك ان اللہ تعالی اہدى علیہ حلۃ بیضاء ورفعت الملائکۃ لہ رعیۃ عبید الشیر۔ بنی آدم میں سب سے پہلے جنگ جناب شیث اور قابیل میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں جناب شیث کے لیے ایک مفید جنتی لباس بھیجا، سفید۔ اس جنگ میں عہدہ علمداری ملائکہ کے حوالے تھی، علمدار ملائکہ میں سے تھا۔ وہ سفید اور وائٹ فرہرے علم کے والے رایت کو اٹھائے ہوئے تھے، یعنی جھنڈے کو اٹھائے ہوئے تھے۔ بالآخر قاتل پر غلبہ پا لیا گیا اور اسے گرفتار کر کے مقام عین الشمس پر پہنچایا گیا اور اس کی اولاد کو شیش کی زنجیر غلامی میں جکڑ دیا گیا۔ مناقب ابن شہراسوب جلد نمبر 3۔ اس عبارت سے دو باتوں کا استفادہ ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ اول یہ کہ علم کی ابتدا حضرت آدم کے قریبی زمانے سے ہوا ہے۔ ان کے بیٹے حابیل کے قتل کے بعد شیش ان کے بیٹے اور قابیل میں جو جنگ ہوئی تو اللہ نے سفید پرچم بھیجا۔ نمبر 2 کہ یہ علمداری ایک ایسا جلیل القدر، اہم ترین
منصب اور عہدہ ہے جس پر ملک یا ملک صفت انسان ہی فائز ہو سکتا ہے، جس پر فرشتہ یا فرشتہ جیسا انسان ہی اس علم کو حاصل کر سکتا ہے۔ ویسے قبائل کے قومی نشان، جب یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جملہ اقوام عالم اپنی قومی نشان جھنڈوں کو خاص عزت و احترام کا مستحق سمجھتی ہے، نظام تلیہ میں بھی اس پر زور دیا گیا ہے، قومی نشان کی عزت اور حرمت مد نظر رکھی گئی ہے۔ یہ امر ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ قومی نشان نہ صرف امتیاز قومی کا ذریعہ ہے بلکہ دراصل وہ قومی عروج اور زوال کا صحیح ترجمان بھی ہوتا ہے۔ زندہ اور بہادر قومیں اس کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ قابیل کو جو بدلہ دیا گیا تھا علم کے ضمن میں، اسے گرفتار کیا تھا، وہ علمدار جو ہے وہ فرشتے تھے۔ قابیل کے دونوں ہاتھ اس کی گردن سے باندھ دیے تھے اور اپنے سینگوں پر باندھا ہوا عین شمس پر لٹکا دیا۔ وہ آفتاب کے ساتھ ساتھ چکر میں رہتا تھا۔ وہ قیامت تک آفتاب یعنی سورج کی حرارت اور ضمیر کے بدود کے ساتھ معذب ہوتا رہے گا، عذاب ہوتا رہے گا۔ نوٹ: امیر الدین خان حسینی اردوی لکھتے ہیں کہ عین الشمس اس در وقت قلت، عین شمس وہ چشمہ ہے جو طلوع آفتاب کے وقت مغرب کی جانب اور غروب آفتاب کے وقت مشرق کی طرف بہتا ہے۔ نور الحسن صاحب وکیل دھولپوری لکھتے ہیں کہ عین الشمس وہ ہے جو قاہرہ، مغیرہ اور مصر کے قریب ہے۔ ملاحظہ ہو تاریخ مصر۔ عین الشمس وہ چشمہ ہے جو طوائب مصر ہے اور جس میں حضرت عیسیٰ نے غسل کیا تھا، جس کی وجہ سے ان کے کنارے درخت ہنسا پیدا ہوئے، جس کے تمام اجزاء روغن وغیرہ کثیر الامراض، فالج اور عرق النساء وغیرہ کے لیے بہت مفید ہے۔ نزہۃ القلوب میں موجود ہے۔ یعنی ویشی لوگ بھی علم اٹھاتے تھے۔ بائبل سے صاف ظاہر ہے کہ جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے تھے تو ان کے مختلف قبائل ریگستانوں میں اپنے قیم کی تربیت میں جھنڈوں سے کام لیتے تھے، اور کولمبس نے جب امریکہ دریافت کیا اور عرب الہند واقع امریکہ کے ویشی قبائل کا جائزہ لیا جن کا سردار گوانا گاری تھا، تو ان میں زر خالص کے بنے ہوئے جھنڈے بھی تھے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نئی دنیا کی قدیم جنگلی قوموں میں بھی اس کا رواج پہلے سے موجود تھا۔ سنتا ہوں کہ ایشیا کے قدیم ترین سلطنت ایران تسلیم کی گئی اور اس کی ایک پرانے بادشاہ فریدوں کا جھنڈا درفش کاویانی کے نام سے موصوف تھا، نام رکھا گیا تھا، جس کا تذکرہ قومی جذبے کے ماتحت شعراء قدیم اکثر کیا کرتے ہیں۔ قومی نشان اور زمانۂ جاہلیت۔ زمانۂ جاہلیت میں بھی جھنڈے اور قومی نشان کا موجود ہونا مسلم ہے۔ ہر قبیلے کے افراد اپنے قبیلے کے نیچے جمع ہوتے ہیں اور خاندان قریش میں اسلام کا پرچم لہرایا۔ قبل اسلام بھی مرتب اور شرافت کے لحاظ سے نہایت ہی ممتاز اور ذی عزت قبیلہ سمجھا جاتا تھا۔ خانہ کعبہ کے متولی ہونے کی حیثیت سے دیگر قبائل عرب کے مقابل میں اس کی سرگرمیاں اور ذمہ داریاں بہت تھیں اور اس کا دائرہ اثر بھی نہایت وسیع تھا۔ اسی بنا پر جملہ کام متعلق انتظام خانہ کعبہ اور مراسم مذہبی اور تمدن، التسویہ، نزاعات مابین قبائل
اور معاملات، صلح و جنگ اور دیگر ایسے ہی زبردست کام انہی کے سپرد کیے گئے۔ ان حضرات کے اہم دستور العمل تجاویز میں عہدۂ علمداری کی نگہداشت شامل ہے۔ زمانۂ جاہلیت کے مشہور شاعر زہیر ابن حباب کلبی، جنہوں نے 150 سال کی عمر میں 500 مسیحی میں انتقال کیا، حسب ذیل شعر قدامت علم کا شاہد ہے: دنیا والو، تم پر یہ پوشیدہ نہیں ہے کہ جب ہم میدان جنگ میں اپنے قبیلے کا علم دیکھ لیتے ہیں تو غنیم پر شیر غضبناک کی طرح حملہ آور ہوتے ہیں۔ یورپین ممالک کے جھنڈے، اس میں شک نہیں ہے کہ جھنڈے سے پرمخصوص علامات بنانے کا رواج بعض اقوام مثلا روم، چین وغیرہ میں پہلے سے جاری تھا، تاہم جہاں تک یورپین اقوام اور قوم کا تعلق ہے، جھنڈوں پر مخصوص تصویر یا اشکال یا تغرا بنانے کی ابتدا عام طور پہ صلیبی جنگ 1189 اور 1192 تک رہی، جس میں انگلستان، فرانس، جرمنی کے بے شمار فوجیں اور مختلف یورپین قوم کے رضاکار متحد ہو کر ملک شام بغرض فتح بیت المقدس جمع ہوئے۔ چونکہ یہ لوگ جدید طرز کے خود استعمال کرنے لگے تھے، جس پر سارا چہرہ چھپ جاتا تھا اور چہرہ چھپا لیتے تھے، اس لیے ان کو خاص طور پہ ان کے امر کی ضرورت محسوس ہوئی کہ ہر قوم کے جھنڈے پر خاص امتیازات اور لوگو اور نشانات، علامت مترسم کیے جائیں، لکھے جائیں، اور جس سے اس جماعت کی ترتیب اور تنظیم میں سہولت ہو۔ وقت ضرورت کے وقت ہر قوم کے جنگجو بہادر اپنے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں۔ بعد اس تنظیم العالم کی بنیاد جرمنی میں پڑی اور اس کی باقاعدہ تنظیم و تکمیل تیز ہوئی صدی مسیحی میں ہوئی۔ فوجی جھنڈوں کا رواج انگلستان میں نارمل فتوحات یعنی 1066 میں 1066 میں سے تھا، لیکن فرانس کی فوج میں اس امتیازی جھنڈے کی مزید توسیع اور 16ویں صدی میں اس وقت ہوئی جب اٹلی برسرِ پیکار تھا۔ اس مقام پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بعض جھنڈوں پر لکھی ہوئی عبارت ایک دو ترجمے لکھا دیے جائیں: ملاحظہ ہو، کسی پہ مت دبو، تیز دم اور جری رہو، کل امور بہادر رہو، کوئی قدم پیچھے نہ ہٹے، ہمیشہ وفادار رہو، ایسے جملے لکھے جاتے تھے۔ راجپوت اور ان کے جھنڈے، ہندوستان میں قدیم راجپوتوں کا جھنڈا زرد کا ہوتا تھا، زرد رنگ کا ہوتا تھا، اور ان کے لیے مشہور ہے کہ وہ جھنڈے لے کر میدان جنگ میں جب جاتے تھے تو یہ عہد کر کے جاتے تھے کہ یا فتح کر کے لوٹیں گے یا جان دے کر آئیں گے، یا جیت کے آئیں گے یا مر کے آئیں گے۔ بعض مشرقی اقوام کے قومی جھنڈے اشاعت اسلام سے پہلے شمالی افریقہ کے بربری اقوام منہاجہ وغیرہ کے جھنڈوں کا کوئی ایک مخصوص رنگ نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ رنگ برنگ کے خالص ریشمی ہوا کرتے تھے اور ان پر طلائی اور نقش نگار بھی ہوتے تھے۔ بعض ترک اقوام کے جھنڈوں کے بالائی حصے پر گھوڑے کے دم کے بالوں کا ایک بڑا گچھا ہوتا تھا اور جس کو وہ چتر کے نام سے موسوم کرتے تھے۔ چینیوں کے جھنڈے پر ایک ہیبت ناک مگر فرضی سانپ اور اژدہے کی شکل میں ہمیشہ بنی رہتی تھی۔ چین کے جھنڈے پر اسلامی نشان یا عالم کے امتیازی علامت یہ ہے کہ سنا جاتا ہے کہ صدر اسلام شروعات میں علم کا فرہرہ وائٹ تھا، علم کا کپڑا سفید تھا،
بنی امیہ کی شاہی جھنڈا سرخ تھا، بنی امیہ لال جھنڈا لگاتے تھے۔ بنی عباس کا علم تو درکنار ان کی ساری وردی کالی رنگ کی تھی، اور بنی ابی طالب کا علم سفید تھا، وائٹ تھا۔ شیعہ اور اعیان ہاشم کا جھنڈا سبز تھا۔ شیعہ اور ہاشم کے مددگار بنی ہاشم والوں کے ہرا جھنڈا تھا۔ چونکہ بنی ہاشم کا علم سبز تھا، ہرا تھا، اس لیے عاشور کے دن قبر بنی ہاشم کے دست مبارک پر جو علم تھا وہ بھی سبز تھا، ہرے رنگ کا تھا۔ شمس العلماء جناب مولانا سید سبط حسن صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ حضرت عباس علیہ السلام کے نہر پر پہنچنے کو دکھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، روایت عباس پرچم سے بدلا رنگ آب، خضر آیا نہر کی پوشاک دھانی ہو گیا، ہرے رنگ کا ہو گیا۔ دھان چاول کے جو درخت ہوتے ہیں اسے دھان کہتے ہیں، دھان کا درخت دھانی۔ قریش کا علم قصی بن کلاب کے ہاتھوں میں رہا کرتا تھا، ان کے بعد بنی ہاشم کے ہاتھوں میں آیا۔ بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ علم مستقل طور پہ حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ میں رہا۔ ابن نجتری اور جملہ اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ قریش کے رایت اور لواء یعنی علم دونوں قصی بن کلاب کے ہاتھوں میں تھا۔ پھر رایت جناب عبد المطلب کے پاس رہنے لگا۔ جب سرکار دو عالم مبعوث برسالت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بنی ہاشم میں مستقر کر دیا، قائم کر دیا، اور اسلام کی پہلی جنگ دوان میں حضرت علی بن ابی طالب کے سپرد فرمایا۔ پھر دائماً ہمیشہ انہی کے ہاتھوں میں رہا، علمدار حضرت علی بن ابی طالب رہے۔ البتہ لواء بنی عبد الدار میں تھا، اور حضرت پیغمبر اسلام نے اسے مصعب بن عمیر کے حوالے کیا۔ جب وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی حضرت علی بن ابی طالب کے حوالے کر دیا۔ اب حضرت علی بن ابی طالب ان دونوں رایت اور لواء کے حامل قرار پائے، جن کا رنگ وائٹ تھا، سفید تھا۔ غرض کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا جھنڈوں کے امتیازات میں اضافہ ہوتا گیا۔ بسا اوقات نشانوں اور جھنڈوں پر سلاطین اور ان عمراء کے نام لکھے ہوتے تھے جو قوم کے سردار ہوا کرتے تھے، جس کی ایک مثال یہ ہے کہ ابن یحکم کے جھنڈے پر ابن رائق کے نسب سے الرائقی لکھا ہوا تھا۔ موجودہ زمانے کے اسلامی سلطنتوں کے جھنڈوں کے نشانات بھی اسی اصول پر مبنی ہوتے تھے۔ دیکھیے ترکی، مصر، مراکو، کابل، حیدرآباد، ایران وغیرہ کے جھنڈے پر شیر اور آفتاب اور سورج کی تصویریں پائی جاتی تھیں۔ مجھے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام پر اپنے دوست لسان الملکہ جناب سید آغا مہدی صاحب کا وہ مضمون نقل کر دوں جو آپ نے تاریخ علم کے تاریخ ہسٹری کے سلسلے میں پیغام حسینی میں لکھا ہے۔ اجزائے علمداری میں سب سے زیادہ اہم جز ہے، علمدار کا سب سے اہم ہتھیار علم ہے، جو نو و شیوا کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس وقت تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علم حسینی فوج کے علمدار حضرت ابو الفضل عباس کی یادگار ہے، مگر اس کے پردے پہ سلف صالحین کی یاد چھپی ہوئی ہے جو دین خدا کی حمایت میں اپنے جان کو جان نہ سمجھتے تھے۔ منصب علمداری بہت قدیم منصب ہے، اور علم حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یاد ہے، جس کو سب سے پہلے آپ نے بنایا۔ تاریخ میں ہے العلم ہی لوائے زرہا خلیل الرحمن فی العالم، آداب المجالسین۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دین ابراہیم کو زندہ کرنے کے لیے مبعوث ہوئے تھے،
اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں ایک یادگار ابراہیم کو نئے سرے قائم کیا، اور جب مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو بریدہ کو حکم دیا کہ وہ علم بنائے۔ وہ علم لیے ہوئے مدینہ منورہ کی گلیوں میں لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کرتا پھرتا تھا۔ مسلمان اچھی طرح اس علم کو پہچان گئے، اور لڑائیوں میں اسی علم کو مسلمان سپاہیوں کے نشان قرار دیا جاتا تھا۔ آپ دیکھیں ہندوستان، جہاں تک مجھے علم ہے کہ ہندوستان میں عام سیاسی اسلامی جھنڈا اگر تھا تو کسی خصوصیت کا مالک نہ تھا۔ میرے خیال میں گزشتہ ہندوستان میں چونکہ شیعہ طبل اور علم کے مالک رہے، لہذا ان کے سیاسی جھنڈے کی یہ خصوصیت رہی کہ اس پر شمس اور شیر بنے ہوئے تھے۔ اب دوسری جگہ پہ یہ بدلا ہوا ہے، آپ پاکستان جائیے، دوسرے ممالک جائیے، اور یہ سیاہ جس پر سبز فریرے پرچار ہوتے ہیں، موجودہ ہندوستان میں ہمارا بھی سیاسی جھنڈا یہی ہے۔ اور آپ دیکھیں جو ید اللہ کے ہاتھوں کی میراث ہے، جس پر حضرت عباس کا قبضہ رہا اور جس کی حفاظت میں علی کے شیر نے اپنے دونوں ہاتھوں کو نثار کر دیا، جس کی خصوصیت یہ ہے کہ جھنڈے یا علم کے اوپری حصے میں ان کے پنجوں کے نشان ہونے کی یادگار پنجہ بتایا جاتا ہے۔ عباس کا علم ہے قومی نشان ہمارا۔ حضرت علی ابن ابی طالب اس رایت کا سفید اور وائٹ ہونا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، یہ وعدے کرتا ہے کہ آپ کی میراث میں جو علم حضرت عباس کو ملا اسے بھی سفید ہونا چاہیے تھا۔ لیکن کتابوں میں ملتا ہے کہ جب حضرت عباس پانی کے لیے نہر فرات پر تشریف لے گئے تو آپ کے ہاتھ میں سبز علم تھا، ہرا پرچم تھا، اور اس سے قیاس کیا جاتا ہے کہ حضرت عباس کا جنگی علم سفید رہا ہوگا۔ لیکن اس وقت جب آپ پانی لینے کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کو لڑنے کی اجازت نہیں تھی، آپ کا علم سبز تھا، اور اس کی تائید ملائکہ کے افعال سے ہوتی ہے۔ وہ بھی جب لڑنے کے لیے آئے تو ان کے ہاتھ میں سفید علم رہا، جیسا کہ درج ہے۔ جب جنگ کے علاوہ تشریف لانا ہوا تو سبز علم لے کر آئے۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو جبریل سبز علم لے کر آتے ہیں، بالائے خانہ کعبہ نصب کرتے ہیں، خانہ کعبہ کے اوپر لگا دیتے ہیں زاد المعاد۔ آپ دیکھیں تاریخ اور سیر میں اس محل پہ دو لفظیں استعمال کی گئی ہیں، لوا اور رایت۔ لغت میں ہے کہ لوا اس علم کا نام ہے جس میں نیزے کی بوڑی یا ایک پرچم لہرایا جاتا ہے۔ یہ علم کے علاوہ ایک چیز ہوتی ہے۔ معجم المطالب، روز حشر کے واقعات میں لوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی معنوں میں آیا ہے۔ نبی و لشکر میں لوا اور رایت کا ذکر ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ہر گروہ کا ایک علیحدہ ایک الگ الگ رایت قرار دیا ہے۔ مہاجرین و انصار کی رایت الگ الگ ہے۔ جنگ بدر میں جو اسلام کی پہلی لڑائی ہے، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مخصوص رایت حضرت علی کے ہاتھ میں تھا، اور انصار کا نشان سعد ابن عبادہ کے ہاتھ میں تھا، اور لوا مصعب ابن عمیر کو دیا گیا، اور سعد ابن عبادہ کے نشان برداری کے عہدے پر فتح مکہ معظمہ کے قبل تک برقرار رہا۔ فتح مکہ فتح ہوا، موقع پر جناب امیر المؤمنین نے پیغمبر اسلام کے اشارے سے سعد کو معزول کر دیا، ہٹا دیا، اور یہ وہی رایت ہے جو ہر گروہ کے اختلاف کے لحاظ سے قرار پایا۔ جو علم بریدہ نے سب سے پہلے ترتیب دیا، اس پر بریدہ کے بعد جناب حمزہ کا قبضہ تھا۔ علمداری ہی کے حالت میں آپ کا جنگ احد میں شہید ہوئے۔ جنگ موتا میں 3 شخص کے بعد دیگر علمدار ہوئے، حضرت جعفر طیار، حضرت زید ابن حارثہ اور حضرت عبداللہ ابن رواح۔ یہ تینوں مجاہد اپنے فرائض کی ادائیگی میں شہید ہو گئے۔ ان تاریخی حقائق پر 1300 برس کے بعد آج ہم مطلع ہوئے، آگاہ ہوئے، تو کوئی وجہ نہیں کہ عہد رسالت کے مشہور لوگ ابو سعید خدری اور تابعین میں ابن عباس اس تقسیم سے بے خبر رہے ہوں۔ ابو سعید کا بیان ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اے علی تم ہمارے جسم کو غسل دو گے، ہمارے قرض کو ادا کرو گے، ہم کو قبر میں رکھو گے، اور تم ہی دنیا اور آخرت میں ہمارے علمدار ہو۔ ارجع المطالب، یہ روایت فردوس الاخیار دیمی کی ہے، اور اصل الفاظ زمانے مبارک میں یہ ہے انت صاحب اللواء فی الدنیا والآخرہ۔ اس کے معنی یہ ہے کہ رسول خدا کا خاص علم حضرت علی بن ابی طالب کے حوالے۔ آپ دیکھیں کہ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ، صاحب آداب المجالس کے علاوہ خود علامہ ابن شہر آشوب نے بھی ایک روایت نقل کی ہے، اس کی ابتدا حضرت ابراہیم سے منسوب ہے۔ علم کی ابتدا، جو علم بنایا گیا اس کی ابتدا شروعات جناب ابراہیم سے ہے، لیکن حضرت شیش اور قابیل کے جنگ میں تحریر ہے کہ سفید رایت اور سفید پرچم آیا تھا۔ اس سے علم کی قدامت پر مزید روشنی پڑتی ہے۔ نہج البلاغہ کے صفحہ نمبر 4 پر زیر جملہ قلیل تحت رایت علم اور رایت کو ایک ہی معنوں میں لکھا گیا ہے۔ منجد ڈکشنری کے صفحہ 361 پہ تقریباً وہی ہے جو معجم التعلیم سے لکھا گیا ہے۔ ناظرین کرام، ذکر العباس طبع اول صفحہ 33 پہ لکھا ہے کہ ظاہر رایت اس علم کو کہتے ہیں جو تمام لشکر کے سردار کے پاس ہو، اور لواء اس کو کہتے ہیں جو کسی خاص قبیلے کا ہو۔ یہی سبب ہے کہ جنگ خیبر میں رعایت ہی دیا گیا اور لواء نہ دیا گیا، اس لیے کہ وہ سارے مملکت اسلامی کا علم تھا، کسی چھوٹے یا مخصوص قبیلے کا نہیں تھا۔ میرا بھی خیال یہ ہے کہ رایت لواء سے بڑا ہوا کرتا تھا، اور میری تائید علامہ سحر کاشانی نے بھی فرمایا اور آواز دیا، لواء علم، کہ رایت سے چھوٹے علم کو لواء کہتے ہیں۔ تاریخ و ناسخ التواریخ منجد، یہ معلوم ہوا کہ لواء رایت سے بڑا ہوا کرتا ہے۔ واللہ عالم۔ ہم علم کے سلسلے میں گفتگو جاری اور ساری رکھیں گے۔ ابن عباس کی ترجمانی سے اس مطلب کو اور توضیح ملتی ہے کہ وہ افتخار یہ لب و لہجہ میں کہتے ہیں کہ حضرت جناب علی علیہ السلام میں 4 صفتیں ایسی ہیں کہ ان کے سوا کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہے۔ وہ تمام عرب اور عجم میں پہلے شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے پیغمبر اسلام کے ساتھ نماز پڑھی، اور وہ ایسے شخص ہیں کہ حضرت کا علم ہر غزوے میں انہی کے ساتھ رہا، اور وہ ایسے شخص ہیں جب لوگ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر میدان جنگ سے فرار ہو گئے تو وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبر کیے ہوئے تھے، اور انہیں نے مرسل اعظم پیغمبر اسلام کو غسل دیا اور قبر میں اتارا۔ ارجع المطالب، یہ روایت ابن عبد البر نے استیعاب فی فضائل الاعصاب میں لکھے ہیں، صحیح ترمذی میں بھی موجود ہے۔ عیون الفاظ حدیث کی یہ ہے، هو الذی کان لواءہ ما فی کل ضعف۔ اگر کسی کو اشتباہ ہو کہ لواء ہر غزوے میں علی کے ہاتھ نہیں رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعایت کسی اور کو ملا، تو دوسرے جگہ ابن عباس کے الفاظ ہیں، کان اخذ رایت رسول اللہ یوم البدر والمشاہد کلہا۔ غزوہ بدر اور تمام لڑائیوں میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا رایت علی ہی کے ہاتھ میں تھا۔ ارجع المطالب، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی جنگ میں آپ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا لواء لے کر جہاد فرماتے تھے اور کسی میں رایت، اور یہ دونوں مخصوص علم ان کے سوا کسی کے ہاتھ میں نہیں رہے۔ اقطب الخواردی مشہور، بروز عہد حضرت علی بن ابی طالب کے ہاتھوں میں لواء تھا جو دائنے ہاتھ میں ضرب شدید آنے پر بائیں ہاتھ میں لے لیا۔ علامہ ہلی نے ایک نیا افادہ فرمایا ہے، وہ جناب علی مرتضیٰ کی خصوصیت کو لکھتے ہیں کہ مہا فی غزا احد جمع لہ رسول بین اللواء و رایت، کہ فضیلت یہ بھی ہے کہ بروز جنگ احد پیغمبر اسلام نے لواء اور رایت دونوں علی کے حوالے کیا۔
اب لواء الحمد کی صفت کرتے ہوئے علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ وہ ایک لمبا علم ہے جس کی لمبان 1000 سال راہ کے برابر ہے۔ 1000 سال انسان جو چلے اتنا لمبا علم۔ اس کا سرا یاقوت سرخ کا ہوگا، اس کی لکڑی چاندی کی ہوگی، اور اس کے زیریں حصہ سبز اور موتی کا ہوگا، اور اس کے 3 زاویے ہوں گے، ایک مغرب، ایک مشرق اور وسط دنیا کے بیچ میں پھیلا ہوگا۔ ان میں 3 سطریں لکھی ہوں گی، 3 چیزیں لکھی ہوں گی۔ پہلی سطر پہ، پہلی لائن پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوگا، دوسری سطر پہ الحمدللہ رب العالمین لکھا ہوگا، اور تیسری لائن پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوگا، اور ہر لائن کی لمبائی اور چوڑائی 1000 سالہ راہ کے برابر ہوگی۔ یہ علم حضرت علی کے ہاتھ میں ہوگا۔ آپ کے داہنی امام حسن اور بائیں امام حسین علیہ السلام ہوں گے عین الحیات کتاب میں۔ یعنی اس ضمن میں انشاءاللہ باتیں ہوں گی، اور ہم لوگ علم کے سلسلے میں اپنی بات کو اور واضح کریں گے۔ سعد ابن عبادہ کی علمداری کا جائزہ جلبہ ابن ابی مالک نے لیا۔ وہ کہتے ہیں کانا سعد ابن عبادہ صاحب الرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مواطنہ کلہ فاذا کان وقت القتال اخذها علی۔ اس رایت کو ابن اشیر جزی نے لکھا ہے کہ سعد ابن عبادہ غیر وقت جنگ رسول خدا کے علمدار تھے، اور جب لڑائی شروع ہو جاتی تھی تو حضرت علی ابن ابی طالب ان سے علم لے لیا کرتے تھے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ سعد محافظ تھے علم کے اور علمدار نہیں تھے، علم کی نگرانی میں رہتے تھے۔ پیغمبر اسلام کا مخصوص علم حضرت علی کے سوا کسی کو اٹھانا نصیب نہیں ہوا۔ جمل میں خود حضرت علی ابن ابی طالب نے فوج کا علم محمد حنفیہ کو دیا، اور صفین میں ہاشم ابن عتبہ کو، نہروان میں ابو ایوب انصاری کو علم امیر المؤمنین نے دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کربلا میں کتنے علم تھے اور علم اٹھانے والا کون تھا؟ جب یہ معلوم ہے کہ عہد رسالت رسول کے زمانے سے تہذیب جنگ یوں قائم ہو چکی کہ ایک لشکر میں کئی علم ہوتے تھے، تو پھر کیا تعجب اس روایت کو دیکھ کر جس میں موجود ہے کہ امام حسین نے کربلا پہنچنے کے پہلے 12 علم تیار کیے، 11 علم اصحاب و انصار کو بانٹے، اور 12واں علم حبیب بن مظاہر اسدی کو دیا۔ اس روایت میں سوائے حبیب کے کسی علمدار کا ذکر نہیں ہے، ورنہ ہم علمدار کے ذیل میں نام کی صراحت کرتے ہیں۔ یہ طرز عمل بھی امام حسین کا نانے کے عین پیروی ہے۔ جس طرح عہد نبوت میں مختلف علمدار تھے، اسی طرح آپ کی فوج میں بھی 12 علمدار تھے، اور وہ علم جو ید اللہ کے ہاتھ میں رہا اس کے حقدار صرف جناب عباس کو ہونا پڑا۔ ابن اثیر جزری نے روز عاشور کے واقعات میں لکھا کہ امام حسین علیہ السلام نے زہیرقین کو اپنے اصحاب کا میمنہ داہنی جانب اور ابصر حبیب بن مظاہر کو میسرہ بائیں جانب کا سردار قرار دیا، اور علم لشکر اپنے بھائی عباس علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ کامل تاریخ کامل ملک شیر منشی میں ہے، جناب عباس کو علمدار قرار دینے سے حسب ذیل انکشاف ہوتے ہیں۔ وہ بعد حسین افضل الناس تھے، سب سے افضل انسان تھے امام حسین کے بعد۔ اگر علمدار ہونا سبب عزت نہ ہوتا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بھائی حضرت امیر المؤمنین کی شان میں بار بار یہ نہ فرماتے یا علی انت لوائی، یا علی انت لوائی۔ علم کی خصوصیت انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کی جائے گی۔ نمبر 2، روز عاشور جناب عباس کے ہاتھ میں علم ہونے کے یہ معنی ہے کہ حشر کے دن بھی
سپاہ قلیل علم کے حضرت عباس کے ہاتھ میں ہوگا۔ جس طرح جناب امیر دنیا اور آخرت میں رسول اللہ کے علمدار ہیں، اسی طرح جناب عباس بھی دنیا اور آخرت میں امیر المومنین کے علمدار۔ کربلا میں اگر کوئی دشمن کو پشت دکھانے والا ہوتا، پیٹھ دکھانے والا ہوتا، تو حدیث خیبر کی طرح علمدار کی صفت کرار غیر فرار قرار نہ پاتی۔ مگر یہاں جو میدان جنگ کی طرف بڑھا، اس کی لاش بھی مقتل سے آئی، اس لیے اس صفت کا مظاہرہ نہیں ہوا۔ لیکن حضرت عباس کے لیے کرار ہونا بھی ثابت ہے، جو آبائی ورثہ ہے۔ نمبر 4، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ علمدار کے لیے محبت خدا اور رسول خدا کی ضرورت ہے۔ خدا رسول اسے دوست رکھتے ہیں، وہ خدا رسول کو دوست رکھتا ہوگا۔ تو ان کے لیے آخری جانشین نے اس صفت کو کربلا کے ہر مجاہد کا حصہ قرار دیا۔ السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباؤہ۔ اگر اللہ تعالیٰ کے دوست نہ ہوتے تو نام حسین پر جان نثار نہ کرتے۔ اللہ اکبر۔ علمدار ہونے کی بڑی صفتیں ہیں، انشاءاللہ اس علمداری کے دوسرا حصہ میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا۔ علمدار کی شان اور جناب ابو الفضل عباس کا علمدار ہونا، یہ بے نظیر صفت ہے جو جناب عباس میں بحمد اللہ قائم اور دائم ہے۔ ہم جناب ابو الفضل عباس کے علمداری کے قائل ہیں۔ انہیں امیر المؤمنین کے دست مبارک سے ملے ہوئے علم، ہم نے بحث کیا علم کیا ہے، رایت کیا ہے، لواء کیا ہے، تینوں کے مالک کون ہیں، علم کا رنگ کیا تھا، علم کب آیا ہے، شیش کے زمانے میں قابل کے مقابل سے اس کو بنایا جناب ابراہیم نے، اور کس طرح جنگوں میں اور کربلا میں 12 علم کس کو تقسیم ہوا۔ علم کی نگرانی کرنے والا اور ہوتا ہے، علم لے کر میدان جنگ میں جانے والا اور ہوتا ہے۔ لواء الحمد 1000 سال کی مسافت سے لمبا ہوگا، 3 لائن ہوگی، اس کے دائنی طرف بائیں طرف، اور پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہوگا، کیا کیا لکھا ہوگا، اور اس کے بھی مالک مختار علمدار جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ گفتگو جاری ہے، آپ دیکھتے رہیں، سنتے رہیں، انشاءاللہ اسے پیغام حق سمجھتے ہوئے باب الحوائج کی بارگاہ میں اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے اسے دوسروں تک پہنچائیں، اور یقیناً اپنی حاجت کے لیے دعا مانگتے رہیں۔ باب الحوائج، باب الحسین، یقیناً سب کی مرادیں دعائیں قبول کریں گے اور منزل کمال تک، زیارت حسین تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔